پروفیشنلزم یہ ہے کہ کام کو احسن انداز میں انجام دیا۔ قرآنی اصول اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ جب دیکھا کہ انہوں نے کنویں سے ڈول نکالا ہے اکیلے، تنہا، جو اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، اور پھر جب ان کو گھر لے کر آئی ہے خاتون نے، تو خاتون کے ساتھ چلنے کا ان کا انداز حیا والا انداز ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سفارش کی کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ جس کو آپ اپنا ملازم رکھیں ان میں بہتر وہ ہے کہ وہ شخص قوی بھی ہو اور امین بھی۔ تو پتہ چلا کہ جو کام کرنے کے لیے کوئی ریسورس رکھا جا رہا ہے اس کے اندر اس کی اہلیت کو جانچنا ضروری ہے۔ جس کام کے لیے ہم بندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ قوی بھی ہونا چاہیے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ قوت میں ہے، اور پھر وہ امین بھی ہونا چاہیے کہ خواتین والا گھر ہے وہ امین بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی امانت کو بھی جانچ لیا تو دو پیرامیٹرز، دو معیار بتائے، ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ یہی پروفیشنلزم ہے بھائی، کہ جو کام کرنا ہے اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہو، اس کو احسن انداز میں انجام دیا جائے، تو یہ پروفیشنلزم۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے ہمیں، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کام کی نوعیت مختلف ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کام کیا تھا؟ زور والا کام تھا بھائی، وہاں قوی کی صفت لائی۔ اور یوسف علیہ السلام والے کام میں یہاں علم چاہیے بھائی، یہاں سرکاری خزانے کی حفاظت کرنے والا شخص امین چاہیے اور عالم بھی چاہیے۔ تو فرمایا کہ انی حفیظ علیم، بیت المال کی حفاظت بھی کروں اور میرے پاس علم بھی ہے ایسا کہ جو علم چاہیے اس نظام کو چلانے کے لیے۔ فائنانس منسٹری ہے نا بھائی، وزارت خزانہ ہے نا، تو وزارت خزانہ چلانے کے لیے جو علم چاہیے میرے پاس وہ علم بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس عہدے کو لینے کے لیے جو مطلوبہ ریکوائرمنٹ تھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے اندر وہ مطلوبہ صفات پائی جاتی۔ یہی پروفیشنلزم ہے بھائی، کام کو احسن انداز سے کرنا، یہ پروفیشنلزم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بتایا کہ کام کو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کام کے کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ صلاحیت ہے میرے اندر وہ صلاحیت ہے، میں یہ کام آپ کو کر کے دیکھوں۔ ہمیں قرآن کریم کے ان اصولوں سے پروفیشنلزم کی بنیاد ملتی ہے، جس کو آپ ہیومن ریسورس افرادی قوت کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، افرادی قوت کے لیے، کہ درست انسان کو، یعنی باصلاحیت انسان کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ایسی پوزیشن پر لگانا کہ جس میں دونوں کا فائدہ ہو، باصلاحیت انسان ہو اور پوزیشن ایسی ہو کہ اس پوزیشن پر جب یہ صلاحیت والا انسان کام کرے تو دونوں کا فائدہ ہو۔ دونوں کا فائدہ کیسے؟ ادارے کے لیے کام کرے گا تو ادارے کا فائدہ ہے، لیکن اس انسان کا اپنا فائدہ بھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ باصلاحیت انسان کی صلاحیت جب اپنے شعبے پہ لگتی ہے تو اس کی صلاحیت میں نکھار آتا ہے۔ اگر ایک باصلاحیت انسان کی صلاحیت کو اس کے شعبے سے ہٹا دیا جائے تو اس کی اپنی صلاحیت تو ضائع ہو جائے گی، اور نئی صلاحیت پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی واللہ عالم۔ تو ہنس کی چال چلے گا تو اپنی چال بھی بھول جائے گا نا بھائی، لیکن اپنی صلاحیت اپنے شعبے پر لگتی ہے تو اس کی صلاحیت میں وقت کے ساتھ ساتھ نکھار آتا ہے۔ بھائی ہم لوگ پڑھنے کے بعد مدرسے میں تدریس ڈھونڈتے ہیں نا بھائی،
دنیا میں اس کے علاوہ، تدریس کے علاوہ جو کام کرنا چاہیں میدان کھولا ہمارے لیے، لیکن اب تدریس کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے شعبے سے جڑے رہیں گے تو وہ جو صلاحیت بنی ہے وہ صلاحیت محفوظ بھی رہے گی اور اس میں ترقی بھی ہو. ورنہ دنیا کے کتنے کام ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں بھائی. پراپرٹی کا کام کوئی بھی بندہ ہمیں سے کرنا چاہے کر لے گا. سیلز کا کام ہمیں سے کوئی بندہ کرنا چاہے کر لے گا. لیکن سیلز کا کام کر کے، پراپرٹی کا کام کر کے اگر مستقل وہی کام کرے گا تو اس کی تدریس کی صلاحیت ختم ہو. وہ درس نظامی پڑھانے کی صلاحیت سے 5-7 سالوں میں محروم. جن لوگوں نے فراغت کے بعد 5 سال 10 سال تدریس نہیں کی، اس کے بعد ان کو تدریس کا موقع ملے بھی تو وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو باصلاحیت انسان کو ایسی پوزیشن پر لگانا جہاں جو شعبہ اس کی صلاحیت سے متعلق، اس میں فائدہ دونوں کا ہوتا ہے، ادارے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس انسان کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے.